سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلہ واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اس پاک رزق میں سے جو تم نے کمایا ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو میں نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، ولا تیمموا الخبیث، اور تم ارادہ نہ کرو خبیث مال کا، منہ تنفقون، جس میں سے تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذیہ، اور ایسا مال تم لینے کے روادار نہیں ہو، الا ان تغمضوا فیہ، لیکن اگر تم اس سے اغماض نظر کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے، مغفرتاً بخشش کا، منہ اپنی جانب سے، وفضلا، اور اپنے فضل کا، واللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسیع ذرائع والا ہے، علیم جانتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، دیتا ہے دانائی جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمۃ، اور جس کو دانائی عطا کر دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو خیر کثیر دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں لیتے لیکن خاوندان عقل۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ سامعین اکرام، جو لوگ طالبان مولا ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہا ہے کہ خرچ کہاں کرنا چاہیے، کس نیت سے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں تفصیلی ہم نے بات کی ہے۔ آج کا جو سبق ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، یا یہ نقطہ نوٹ رکھیں کہ مخاطب کون ہے؟ ایمان والے مخاطب ہیں، اور ایمان والے وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جب ان پہ رب کے احکامات تلاوت کیے جائیں، ان کا ایمان، ان کا یقین مزید بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی شان ہی کچھ الگ ہے سامعین کرام، اور تو بہرحال ایمان والوں کو بھی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ طالبان دنیا کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ تو جب آئیں گے ہدایت پہ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا، اور یہ
ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ بات نوٹ رکھیں کہ قرآن ہدی للمتقین ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے، جو الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے. تو وہ لوگ مخاطب ہیں. انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم خرچ کرو اس پاک صاف رزق میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے، جو تم نے کمایا ہے، یعنی اس میں سے پاک صاف رزق خرچ کرو. اور وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو زمین سے میں نے نکالا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جو بھی دیتا ہے حلال رزق ہی دیتا ہے، اور وہ حلال رزق ہی کماتے ہیں. لیکن اس میں زیر نظر جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دینا چاہ رہا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو اچھی چیز جو ہے، کیونکہ تمہارا محبوب جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، تو محبوب کو محب جو ہے، جو چاہنے والا ہے، وہ محبوب کو جو تحفہ پیش کرتا ہے تو وہ اچھی بہترین چیز پیش کرنی چاہیے. اس میں نقطہ یہ ہے سامنے کرو، محب محبوب کو جو تحفہ پیش کرتا ہے. اور یہ تو تحائف ہی ہیں، یعنی ایک تو تحائف ہیں، یہ تو آپ کو میں نے بتایا ہے نا کہ یہ ہم خرما و ہم ثواب والی بات ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور وہ حدیث بھی یاد رکھیں کہ قیامت کے دن بندے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ دیکھو میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھلایا نہیں، اور میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں دیا. تو ان ساری باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہے گا، وہ جس سے پوچھا جائے گا وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، تو کس طرح بھوکا ہو سکتا ہے، تو کس طرح پیاسا ہو سکتا ہے، تو کس طرح بیمار ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کو وہ دے دیتے تو مجھے اپنے پاس پاتے، اس کی مریض کی عیادت کرتے مجھے اس کے پاس پاتے، پیاسے کو پانی پلاتے مجھے اس کے پاس پاتے، بھوکے کو کھانا کھلاتے مجھے اس کے پاس پاتے. تو یہ صدقہ جو ہے یہ تحائف ہے محبوب کی خدمت میں، محبوب کے لیے، محبوب کی وجہ سے محبوب کے لیے تحائف ہیں. تو تحفہ اچھا ہونا چاہیے. تو یہاں وہ نقطہ ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، بہترین چیز پیش کیا کرو. یہ تربیت ہے سامعین کرام. ظاہر ہے کہ تربیت ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ تربیت اور ہدایت کون دے گا؟ وہ تو مولا ہی دے گا. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. تیمم کہتے ہیں قصد کو، ارادے کو. جیسے کہ ہم وہ وضو کے لیے تیمم، تو تیمم ارادے کو کہتے ہیں. تم قصد نہ کرو، ارادہ نہ کرو بری چیز کا، خراب چیز کا. الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، یعنی ایسی چیز نہ دو کہ تم خود لینے کے روادار نہ ہو لیکن بادل ناخواستہ، ایسی چیز نہ دو. یہ تربیت ہے سامعین اکرام، میں آپ کو بتا رہا ہوں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ یعنی غنی ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے. تو تمہیں بھی وہ یعنی مخلوق سے بے نیازی تمہیں عطا فرمائی ہے. تم اس طریقے سے دو کہ وہ تم پر اپنی رحمتیں جاری و ساری رکھے، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. ان اللہ غنی حمید، اور وہ تو یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ تو تعریف شدہ ذات ہے، اور یہ ضرورت تو تمہیں ہی ہے. تو تم اپنے لیے جو جمع کرتے ہو تو وہ بہترین چیز جمع کرو. سامعین اکرام، اس میں مضمون یہ ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، دیکھو شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان یعنی بخیل انسان کو تمام جو اخلاق رذیلہ ہیں ان کی نسبت شیطان سے ہوتی ہے، اور شیطان کا تو کام یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے سے دور کر دے۔ بخیل شخص جو ہے وہ اللہ سے دور ہے اور شیطان سے قریب ہے، اور کیوں کہ یہ شیطان نے اسے یعنی یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے، یعدکم الفقر ڈراتا ہے فقر سے۔ تو فقر سے سامعین کرام، فقر سے ڈرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گی، اگرچہ تمام دنیا یکجا ہو جائے کہ آپ کو اس چیز سے محروم کر دے، لیکن پھر بھی وہ آپ کو ملے گی۔ اور جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو وہ آپ کو نہیں مل سکے گی، چاہے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے وہ خیر پہنچانے کے لیے آپ کو، پھر بھی وہ خیر نہیں دے سکے گی۔ تو جو چیز سامعین کرام، یہ تو اعتماد کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول کی بات پر تو یقین کر لینا چاہیے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو جب کم نہیں ہوتا تو پھر ڈرنا کیسے؟ فقر سے کیا ڈرنا؟ یہ تو شیطان ہے جو ہمیں ڈراتا ہے فقر سے، کہ ہم دیں گے تو یہ تو ہمارے مال میں کچھ کمی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو وسیع ذرائع والا ہے، یہاں آتا ہے واسع واللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسیع ذرائع والا ہے۔ اے مومن، اے ایمان والے، تم فقر سے نہ ڈرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور کیسے خرچ کرو؟ یہ ابھی بتا دیا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، یعنی مومن جو ہے وہ سخی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اس کو، رات اور دن، اعلانیہ اور پوشیدہ، وہ اپنے مال کو بانٹتا رہتا ہے مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے حکم کے مطابق، ضرورت کے مطابق۔ وہ اپنے فقر سے نہیں ڈرتا۔ یہ فقر سے ڈرنا جو ہے یہ شیطان کے چیلوں کا کام ہے۔ الشیطان، یہ شیطان ہے جو تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ سامعین کرام، بے حیائی کے کام جو ہیں وہ یعنی یہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ بے حیائی کے کام، بے حیائی ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم تو ایک محدود معنی میں بے حیائی کو لیتے ہیں، لیکن بے حیائی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہر وہ کام جو انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے برخلاف، یہ اس کی بے حیائی کی وجہ سے ہے۔ ایک بچہ ہے اور وہ باپ اس کو کچھ حکم دیتا ہے کہ بھئی جاؤ یہ کام کرو، وہ سیدھے منہ پہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں کرتا، میں نہیں جاتا، میں نہیں کرتا یہ کام۔ تو باپ اسے کیا کہتا ہے؟ اے بے حیا، یعنی تم اپنے باپ کے منہ پہ مجھ سے انکار کر رہے، میرے سامنے انکار کر رہے، کتنے بے حیا ہو تم۔ اس زمرے میں اگر یہ مفہوم ہم لے لیں تو اس کا مفہوم ذرا واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے تمام کام یہ بے حیائی کے زمرے میں آتے ہیں۔ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں یہ بے حیائی کے کام ہیں، اور مومن جو ہے وہ بے حیائی، الحیاء من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ مومن حیادار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو حاضر و ناظر ہے، تو مومن ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کے سامنے کوئی امر پیش آئے، یعنی نفس کوئی اسے شہوت یا خواہش پیش کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کے اس نفس کی خواہش کے پیچھے چلے، ایسا بے حیا نہیں ہو سکتا مومن، بلکہ وہ تو اللہ کی رضاؤں کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کر دی ہوتی ہے۔ تو یہ بے حیا نہیں ہوتا، یہ ایمان کا حصہ ہے حیا جو ہے، اور یہ شیطان ہے جو ہمیں بے حیائی، تو بے حیائی آپ کو میں نے بتایا کیا ہے کہ اب یہاں دیکھیں یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جن محدود معنوں میں ہم اس فحش کاموں کو لیتے ہیں، وہاں تو سیاق و سباق میں اس کا تذکرہ ہی نہیں، بلکہ فقر کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی اگر آپ بخل سے کام لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فقر سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وما لکم لا تنفقون فی سبیل اللہ، کیا ہوا تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ تو یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اگر بندہ اس حکم کو یعنی نظر انداز کر دے تو یہ تو بے حیائی ہوئی۔ سامعین کرام، تو یہ شیطان ہے جو ہمیں فقر سے ڈراتا ہے، ہمیں بخل کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نظر انداز کر کے مال کو خرچ نہ کریں، اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا سے، اللہ کی وجہ سے ضرورت کے مطابق مال کو خرچ نہ کریں، تو یہ بے حیائی ہے اور یہ شیطان کا کام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے برمقابل جو ہے، اللہ تعالیٰ واللہ یعدکم، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں بخش دے گا اگر تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں۔ یہ چونکہ مضمون خرچ کا آ رہا ہے تو اس لیے ہم جو سارے یعنی معنی ہیں تو وہ ہم اسی زمرے میں لیں گے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضل، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تم اگر خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں تو تمہاری بخشش کر دے گا وہ۔ اور حدیث کا مضمون بھی واضح ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے وہ رب کے غصے کو بجھاتا ہے، اور الصدقۃ رد البلا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اگر چاہیے۔ سامعین کرام، یہاں نقطہ ہے، دیکھیں ایک آیت کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جلدی کرو اے مسلمانوں، جلدی کرو إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف۔ اب یہاں بخشش تو ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ رب اسے بخش دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہ تعالی سے ہم بخشش طلب کرتے ہیں۔ انسان گناہگار ہے، انسان خطاکار ہے، گناہگار ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس کو بخشش کی ضرورت ہے۔ کوئی انسان پیغمبر کے علاوہ جو یعنی پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، باقی انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان خطاؤں کو بخشنے کا وعدہ کیا ہے جن پر اصرار نہ کیا جائے۔ اس کے اپنے مطلب طریقہ کار ہیں، لیکن یہاں وہ مضمون جو ہے وہ مغفرت کا ہے
کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اگر تم اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے، اس میں بخل نہیں کرو گے، جہاں بھی ضرورت ہوگی تم اسے خرچ کرو گے بغیر اس کے کہ تم فقر سے ڈرو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ بخشنے کا وعدہ کرتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں بخش دے گا۔ تو سامعین کرام، یہاں نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر بخشش چاہیے تو پیسے سے محبت آپ نے نہیں کرنی، پیسے بخل سے کام نہیں لینا، آپ نے سخا سے کام لینا ہے۔ اور اللہ یعنی یہ بھی نہیں، یہ سب یعنی خرچ تو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، لیکن پھر اس کے حدود اور قیود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے متعین فرما دی ہیں۔ لیکن ایک بنیادی جو بات ہے کہ مومن جو ہے وہ سخی ہوتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ کنجوس نہیں ہوتا، وہ بخیل نہیں ہوتا، ضرورت کے وقت جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنا سارا تن من دھن اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ جنگ تبوک کا آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی اپیل کی تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس مال تھا جتنا بھی تھا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے نہیں دیا تھا، لیکن جب طلب ہوئی تو انہوں نے سارے گھر میں جھاڑو پھیر دی، کپڑے بھی اتار دیے اور ایک لنگوٹی باندھ کے سب کچھ اللہ کے حضور اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا، کیونکہ طلب ہوئی تھی نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال ان کے پاس تھا اس وقت، اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرا مال تھا اور میری خواہش یہ تھی کہ میں حضرت ابو بکر پہ فضیلت لے جاؤں صدقہ دینے میں، چندہ دینے میں، لیکن وہ نہ کر سکے ایسا جذبات کی وجہ سے، جو کہ دونوں کے درمیان تفاوت تھا۔ لیکن حضرت عمر نے جو مال پیش کیا وہ اس سے پہلے ان کے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے وقت جب بھی اللہ تعالیٰ اور یعنی خرچ کا موقع ہے، تو موقع جب بھی آتا ہے تو مومن جو ہے پھر فراغ دل ہوتا ہے اور وہ پھر فقر سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیں سارا مال دے دیا، سب کچھ دے دیا، گھر کا سارا سامان دے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کر لیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ فقیر بن گئے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت عطا فرما دی، حضرت عمر کو خلافت عطا فرما دی۔ تو خلافت کہ میں اس ضمن میں لے رہا ہوں کہ دینے سے آدمی غریب نہیں ہوتا۔ یہاں بھی مضمون آتا ہے کہ یہ شیطان ہے جو فقر سے ہمیں ڈراتا ہے، تو فقر سے نہیں ڈرنا چاہیے، فراغ دل ہونا چاہیے۔ مومن جو ہے فراغ دل ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، کنجوس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے، یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اور تم وسیع ظرف ہوگے اور تم سخا سے کام لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ واللہ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اپنے فضل کا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ایک ایسی چیز ہے کہ یہ فضل جس پر نہ ہو تو پھر آدمی کا کام جو ہے پھر خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فضل جو ہے بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تم اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ، ہم تو سوال کرتے ہیں کہ یعنی اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں مال، کاروبار میں برکت عطا فرما اور یہ مال زیادہ کر دے، یعنی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، یعنی عام طور پہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جب وہ دعا کے لیے ہے تو وہ ظاہری جو حالات ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔
یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے، وہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. تو ایسا نہیں ہے. دنیا کا سوال جو ہے، یعنی میں یہ نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ دنیا تو آپ کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی دنیا آپ کو دینی ہے وہ آپ کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے. اس سے تقسیم سے اللہ تعالیٰ فارغ ہو چکا ہے. وہ اب نہ بڑھنی ہے نہ کم ہونی ہے. تو جو چیز مقرر ہے اس کا کیا سوال کرنا، اور جو چیز جس چیز کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں تو اس کا پھر اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے بھی کوشش بھی کرنی چاہیے. دونوں چیزیں، جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے، جنت آپ کے نصیب میں نہیں ہے، دنیا آپ کے نصیب میں ہے. دوزخ آپ کے نصیب میں نہیں ہے. یہ جنت اور دوزخ یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہم کمائیں گے، آخرت میں اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا. دوسری بات یہاں فضل کی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے یہ بہت، اللہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ فضل اپنا بندوں پر اپنا فضل کرتا ہے. ابھی میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے. اور فضل ہم جو جن معنوں میں سامعین کرام استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کا فضل، میں کہتا ہوں کہ یعنی ایسا نہیں سوچنا چاہیے. کیونکہ ہم جس کا تھوڑا سا ہمارا ساتھی ہے، مثال کے طور پہ ایک کاروباری ساتھی ہے، یا ہمارا ایک محلے دار ہے، دکاندار ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا حال ہے تمہارے کاروبار کا، کیا حال ہے؟ کہتا ہے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. دنیا کی فراوانی یا اس کی کمی یہ اللہ تعالیٰ کی اس سے اس کی رحمتیں ظاہر نہیں ہوتی. جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا زیادہ دی ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل زیادہ ہے، بلکہ اکثر جو دنیا والے ہیں، یعنی جو طالبان دنیا ہیں، ان کے پاس دنیا کم ہے یا زیادہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہیں. اللہ کا ان پر فضل نہیں ہے. لیکن جو طالبان مولا ہیں، ان کے پاس دنیا کم ہے یا زیادہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل ہے. اور فضل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یعنی روح جو ہے، آپ کا باطن اچھا ہو جائے، آپ کی روح جو ہے وہ ترقی کرے، آپ کو آخرت میں اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اپنے ساتھ رکھے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یعنی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت. آپ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں تو آپ کیا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ جب داخل ہوتے ہیں تو آپ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألک اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے. اور جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک من فضلک. ہماری تو سامعین کرام جس معاشرے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں اس میں تو اکثر لوگوں کی توجہ بس ظاہر تک محدود ہے، اور ظاہری کو ہم نے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑا فضل ہے. سامعین کرام یہ ذہنیت جو ہے یہ بڑی محدود ہے. اگر کسی کی ہے تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. پیسوں کی فراوانی یہ کوئی اللہ کی فضل اور اس کی دلیل نہیں ہے. اگر ہوتی تو قارون کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے عطا نہ فرماتا. جو اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنے خزانے، فرعون کے پاس کتنا مال و دولت تھا، اس کے وزیر کے پاس اتنا تھا تو فرعون کے پاس کچھ کم تھا کیا؟ نمرود کے پاس کچھ کم تھا مال و دولت؟ ابو جہل مالدار ترین آدمی تھا، ابو لہب مالدار آدمی تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی فضل کی اور رحمت کی نشانی نہیں ہوتی.
ہم نے تو چونکہ ہم تو عام طور پہ لوگ طالبان دنیا ہیں تو اسی کو وہ مال و دولت کی فراوانی کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت قرار دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. سامعین کرام، ہم تو جانے والے ہیں آخرت کی طرف. آج ہمارا قدم دنیا میں ہے، کل ہمارا قدم جو ہے وہ آخرت میں ہوگا. قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے. تو وہاں قبر میں اگر آپ کی زندگی اچھی ہو جائے، اب ظاہر ہے کہ قبر کی بھی ایک حیات برزخی ہم اسے کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ثواب اور عذاب کا سامنا وہاں کرنا پڑے گا. اس کی تفصیل آتی رہتی ہے. وہ زندگی، وہ ابدی زندگی اگر آپ کی بہتر ہو جائے تو وہ کیسے بہتر ہوگی؟ وہ کوئی آٹومیٹک ایسے تو نہیں ہوگی، اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی یہ تو اعمال کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا. اور ہم خود، انسان خود اپنی جنت یا دوزخ خود دنیا میں بنا رہے ہیں. اپنے اعمال سے ہم اپنی دوزخ یا جنت خود بنا رہے ہیں. یا تو ہم انگارے اپنے لیے بھیج رہے ہیں سامعین کرام، اور یا جنت میں محل بنا رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا. تو اس فضل کی میں اب یعنی جس طرح مجھے بات کرنی چاہیے وہ افسوس یہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا. اور یعنی فضل اللہ تعالیٰ کا جس پر ہو جائے تو پھر کیا بات ہے. لیکن اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے پھر ذرائع ہیں سامعین کرام. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کو چاہے وہ فضل دے دے اپنا اور جس کو چاہے اس سے محروم کر دے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ کا غصہ اگر آپ نے کمانا ہے تو اس کے الگ اعمال ہیں. اگر اس کا فضل چاہیے تو اس کے الگ اعمال ہیں. اور یہ ایک ذریعہ ہے. سامعین کرام، اگر آپ توجہ کریں مضمون کی طرف، اور یہ جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس عمل کی وجہ سے جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. باللیل والنہار سرا وعلانیہ، رات اور دن، اور علانیہ طور پر اور پوشیدہ طور پر. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے رب کے پاس. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تو وسیع ذرائع والا ہے. اللہ تعالیٰ، یہ تو شیطان ہے جو آپ کو ڈراتا ہے. اللہ تعالیٰ تو آپ سے اپنی بخشش کا وعدہ کرتا ہے، اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے. اور کیوں نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ تو وسیع ذرائع، اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں. علیم، جانتا ہے، ہر انسان کی نیت کو جانتا ہے کہ یہ کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، کس وجہ سے خرچ کر رہا ہے. تو ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق اس کی جو اعمال کا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ دے گا. اب یہ ساری باتیں جو ہو گئیں، تو اس میں یہ ساری باتیں جو ہیں سامعین اکرام، یہ دانائی کی باتیں ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ حکمت دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے. یعنی یہ حکیمانہ باتیں ہیں. حکیم، دانا. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے دانائی دے دی گئی تو اس کو خیر کثیر دے دی گئی. فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ حکمت اور دانائی کی باتیں جو ہیں یہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ پیغمبر کی میراث ہے. اور اس کے یعنی میراث ہیں تو اس کے حساب سے پھر یہ مومنوں کو ملیں گی. آپ کو میں وہ حدیث کا ایک مفہوم یاد دلاؤں کہ حضور فرماتے ہیں کہ کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ دانائی کی بات جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. ضالہ مومن،
اور جہاں بھی اسے وہ پائے تو وہ اس کا زیادہ مستحق ہے. ٹھیک ہے. تو من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اب یہ ہے نا کہ یہاں بیان ہو رہا ہے یؤت الحکمت من یشاء. یہ دانائی جو ہے، ایک تو یہ بات ہے اس میں یعنی یہ دانائی کی باتیں ہیں، یہ خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور سامعین کرام یعنی جو آپ کو میں بتا چکا ہوں گزشتہ دروس میں کہ انسان اپنے مال اور جان کا اگر سودا کر لے اور اس کو اللہ پر بیچ دے اور عوض میں جنت حاصل کر لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو یہ آدمی جو ہے یہ بڑا ہوشیار ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے. اور ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے کس کا وعدہ زیادہ سچا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس کی سچائی کے بارے میں تو کوئی ذرہ برابر شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ تم مال اور جان مجھ پر بیچ دو، مجھ پر فروخت کر دو، عوض میں تم کو جنت میں دے دوں گا. اب یہ دیکھیں، اب یہ سارے ہماری یقین اور ایمان کی بات ہے. اگر ہمارا ایمان ہو اور یقین ہو تو کون ہم میں سے ایسا ہوگا کہ یہ سودا نہ کرنا چاہے؟ کیونکہ جنت ایک ایسی جگہ ہے سامعین کرام، آپ کو تو میں نے بتایا ہے کہ جنت ایک تو یہ ہے کہ وہاں ہمارے محبوب ہیں، اور سب سے بڑی نعمت تو وہی ہے سامعین کرام. سچی اگر بات آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قرب الہی ہے، اور جنت ہے ہی قرب الہی کا نام. اور باقی تو پھر مہمان نوازی ہے، اور مہمان نوازی بھی کیسی ہے وہ اس کی شان کے مطابق ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اعددت لعبادی الصالحون، کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں وہ، نہ کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا ہے، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال تک آیا ہے. ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں ہمارے ذہن میں تو بہت سی ایسی جگہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تصویروں میں دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے بعض لوگ گئے بھی ہوں اس جگہ، تو جس کو ہم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ دیکھو کتنا اچھا ماحول ہے، یہ جھیل ہے اور یہ پہاڑ ہے اور یہ سرسبزہ ہے اور ساتھ گھر ہے، کتنا اچھا، یہ کتنی پرسکون زندگی ہے. وہ کشمیر کو ہم تذکرہ کرتے ہیں نا، سنتے تھے کہ جنت نظیر وادی جو ہے، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. تو بہت سی ایسی جگہ ہیں جو بہت ہمیں خوشکن لگتی ہیں، اور ہم جنت سے تشبیہ دیتے تھے. لیکن جنت سے تشبیہ دینا دنیا کے کسی بھی مقام کو، سوائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میری قبر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے. یہ تو مطلب جو پیارے نبی ہیں انہوں نے ایک بات بیان کر دی ہے، بالکل سچی ہے. اس کی حقیقت کیا ہے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن جو روحانی لوگ ہیں وہ وہاں جا کے وہ محسوس کر سکتے ہیں، جو اللہ والے ہیں اور جو دل والے ہیں وہ اس جگہ جا کے وہ محسوس کر سکتے ہیں. اس پہ تو اور بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کسی اور جگہ کو جنت نظیر کہنا یہ ذرا زیادتی والی بات ہے.
کیونکہ جنت کی جو نعمتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں قرآن پاک میں بھی، ایون قرآن پاک میں بھی، کہ پرندوں کا گوشت ہوگا اور شراب ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، لیکن یہ صرف مثالیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی۔ تو مثال ہمیشہ سمجھنے کے لیے دی جاتی ہے، اور مثال حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ وہ چیز جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں جو ہمارے لیے مقدر کر رکھی ہیں یا تیار کر رکھی ہیں، وہ حدیث کے مفہوم کے مطابق نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا ہے، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے، نہ گزر سکتا ہے۔ ویسے میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے اعمال پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش کا وعدہ بھی کر رہا ہے، اور فضل کا وعدہ بھی، اور جنت تو اس کے فضل پہ ملے گی، کیونکہ اعمال تو ٹھیک ہے، اعمال کا نتیجہ تو ہوگا جزاء بما کانوا یعملون، لیکن یہ ہے کہ جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ تو اگر ہم کچھ عمل کرتے ہیں اور عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، تو یہ اس کا حق ہے، یعنی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ ہمارا کسی پہ احسان نہیں ہے، اور نہ ہم کوئی اتنے بڑے، اللہ کی بندگی کرنا تو بس اس کا حق ہے، اس کے بعد ہمیں اگر وہ اس کے انعام کے طور پہ کسی جگہ لے جائے اور وہاں ہمیں، تو وہ تو پھر مہمانداری ہے، اور یہ پھر اس کا فضل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ حضور کی وہ فرمان یاد کریں کہ کوئی شخص جو ہے اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کوئی شخص اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ بھی؟ حضور نے کہا ہاں میں بھی، اللہ یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے اپنے اوپر ڈھانپ لے۔ تو جناب اللہ کی رحمتیں، یہ تو سارا جو سسٹم ہے یہ تو محبت کا ہے، جو تخلیق ہے وہ محبت سے ہوئی ہے، اللہ کی محبت ہوئی تو اس نے ہمیں پیدا کیا، اپنے لیے پیدا کیا، اور اپنی طرف بلا رہا ہے، سارعوا الی جنت و مغفرہ، جنت اور مغفرت کی طرف جلدی کرو، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ، ففروا الی اللہ، پیغمبر بلا رہے جلدی چلو اللہ کی طرف، داعیا الی اللہ، دعوت دینے والے ہوئے پیغمبر تم اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو اس کی رحمت ہے اور اس کا پیار ہے ہم سے، تو یہ جنت وغیرہ جو ہے، ہاں یہ ہے کہ دوزخ جو ہے یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے وہ اپنی دوزخ میں جائے گا، جنت اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اور دوزخ میں اپنے اعمال کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ سامنے کرام کلیئر ہونی چاہیے بات۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ یہ تمام یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، یعنی اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں، وللہ، اس کو سجدہ کر رہی ہیں، سجدہ ریز ہیں، اس کی اطاعت گزار ہیں، یہ سب کچھ جو ہے زمینوں اور آسمانوں میں ہے، تو کیا ان کو کوئی اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ یہ تو انسان ہے پھر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار بھی دیا ہے اور قوتیں بھی دی ہیں، اور پھر اس کو بلا رہا ہے، اپنے پاس بلا رہا ہے، اور کسی چیز کو نہیں بلایا اپنے پاس، ورنہ انسان سے بڑے بڑے اجسام ہیں، لیکن کسی چیز کو اپنے پاس نہیں بلایا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی جانور جو ہیں قربانی اپنا خون انسان کے قدموں میں بہا دیتے ہیں، ان کو کوئی اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا یہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، تو اللہ سے اس کی رحمت مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں کہا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو۔ تو ہم جب میں مسجد کی بات کر رہا تھا کہ ہم مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں تو اللہ کی رحمت اور اس کا فضل، تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کا فضل جو ہے یعنی دولت، دنیاوی دولت کو اللہ کا فضل کوئی نہ سمجھے، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی وہ دی ہوئی دولت اور اولاد وہ باعث عذاب ہوتی ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم۔ آپ کو تعجب میں نہ ڈال دیں ان کی مال اور اولاد۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال لیں اے مومنو، تمہیں ان کی دوڑ دھوپ یہ شہروں میں یہ دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ متاع قلیل ہے، یہ تو بس ختم ہو جانے والی چیز ہے، چند روزہ فائدہ ہے اور پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ تو کبھی اس بارے میں دھوکے میں نہ پڑنا چاہیے اور نہ اس کی آرزو کرنی چاہیے۔ ہاں، اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اس کی آرزو کرنی چاہیے، اس کا سوال کرنا چاہیے۔ بات ہو رہی تھی سامعین کرام حکمت کی، یؤتی الحکمت من یشاء۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ وہ حکمت دیتا ہے، دانائی دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، لیکن یہاں یہ آپ اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ یہ اس کی مرضی پر وہ ہے۔ حکمت دینا یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے، یہ آپ نہ سمجھیں، بلکہ حکمت اور دانائی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کام مقرر کر دیے ہیں۔ اگر آپ نے حکمت حاصل کرنی ہے تو اس کے مخصوص کام ہیں۔ سامعین کرام اس پر میں وہ بات نہیں کرتا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یار اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی، مجھے تو حکمت دی نہیں۔ اللہ، اب یہ مضمون ہو رہا ہے خرچ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خرچ، انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم نے جو پاک رزق کمایا ہے اس میں سے اچھی چیز کو خرچ کرو، اس میں خرچ کرو۔ ما لکم لا تنفقون فی سبیل اللہ، کیا ہوا تمہیں کہ تم خرچ نہیں کر رہے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین کر لینا اور اپنے مال اور جان کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا، اپنے وقت کو، اپنی قوتوں کو، اپنی جان کو، مال کو اور اولاد کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یہ دانائی کی بات ہے۔ اگر آپ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے ہوشیار شخص ہیں، آپ بڑے دانا شخص ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوشیار اور بے وقوف شخص کے بارے میں، یا تو ہوشیاری کی بات ہو رہی ہے، دانائی کی بات ہو رہی ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے الکیس، کیس دانا، زیرک، جینیس، من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے۔ اور بے وقوف شخص کون ہے؟ جو بے وقوف شخص وہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو خواہشات، اپنی خواہشات کی پیروی کرے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر پھر بھی اعتماد رکھے، تمنا رکھے بخشش کی، مغفرت کی، یہ شخص بڑا بے وقوف ہے۔ ہم لوگ تو یہ دوسرے نمبر کے بے وقوفوں میں شامل ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ بے وقوفوں کا معاشرہ ہے، کیونکہ یہ تو اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور پھر تمنا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ ایک بے وقوفوں کے اور پاگلوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ سامعین کرام، بے وقوف شخص ہیں جو حضور فرما رہے ہیں، جو اپنی
من اتباع ہوا، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے تمنا رکھے اس کی بخشش کی، اس کی مغفرت کی، تو یہ حکمت کی باتیں ہیں۔ اب حکیم کون ہے، دانا شخص کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں من دانا نفسہ، جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے۔ یہاں صرف من یشاء پہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی کے قوانین ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور فکر سے کام لے گا، تدبر سے کام لے گا، اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ میں نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، فہل میں مدکر، ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے؟ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دیتا ہے حکمت جس سے چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور اسے خیر کثیر دے دی گئی، جسے حکمت دے دی گئی وہ خیر کثیر سے نوازا گیا۔ تو سامعین اکرام، یہ تو ہم آیات پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس سے گزر جاتے ہیں، ہمیں خیر کثیر کی ہمیں تلاش ہونی چاہیے، لیکن خیر کثیر تو ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، خیر کثیر وہاں مال و دولت کی فراوانی کو کہتے ہیں۔ بے وقوف شخص ہے نا، جو سونے چاندی کی چمک سے متاثر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اور اس کو خیر کثیر، بھئی میرا تو بانڈ نکل آیا ہے، خیر کثیر مل گئی مجھے، نہیں۔ من یؤت الحکمت، جسے دانائی دے دی گئی، اور دانائی کیا ہے، ہوشیاری کیا ہے، وہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو یہ سمجھ آ گئی کہ میں نے آخرت کے لیے زندگی بسر کرنی ہے، میں نے اللہ کے لیے زندگی بسر کرنی ہے، اپنے مال و جان کو اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو یہ دانائی کی بات ہے۔ فقد اوتی، اس کو خیر کثیر دے دی گئی ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں لیتے لیکن خاوندان عقل، یعنی جو عقل والے ہیں۔ الباب جمع ہے لب کی، لب کہتے ہیں عقل کو، یعنی خاوندان عقل جو ہیں وہ نصیحت لے لیں گے ان باتوں سے۔ اب یہ ہے نا کہ آپ دیکھ لیں معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں رات و دن خرچ کر رہے ہیں۔ یہاں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی نیت ہی نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں میں اپنے گزشتہ مضامین میں اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، لیکن نصیحت جو ہے خاوندان عقل لیں گے، اور جن کے پاس عقل نہیں ہے، کم عقل لوگ جو ہیں، وہ اس مضامین سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے۔ تو آج ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں بخیلوں کا معاشرہ ہے، اور وہ طالبان دنیا کا معاشرہ ہے، یہ طالبان مولا کا معاشرہ نہیں ہے۔ لوگ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، دین کو، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا ہے، دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ تو نصیحت حاصل نہیں کرتے لیکن خاوندان عقل، یعنی جو عقل والے ہیں، وہی لوگ جو ہیں نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔